بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبر کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن قبر کے عذاب سے نجات کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اسباب بتائے ہیں، انہی پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سبب جو سابقہ سبق میں بیان ہو چکا وہ ہے تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات سے بہت سارے عذابوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک قبر کا عذاب بھی ہے۔ دوسرا سبب اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا۔ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو رب کائنات نے 6 خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، شہید ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اعزاز شہید کا یہ ہے کہ جو ہی وہ شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے، جس کا آج کے سبق کے ساتھ تعلق ہے، کہ شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ قیامت والے دن شدید گھبراہٹ ہوگی، لیکن شہید کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ قیامت والے دن صرف شہداء ہوں گے جن کو خاص قسم کا زیور پہنایا جائے گا، اور اسے حلیۃ الایمان کہا جائے گا کہ یہ ایمان کا زیور ہے۔ اور پھر اس سے اگلی خوبی یہ ہے کہ رب کائنات اس کی حور العین کے ساتھ شادی کریں گے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب جس سے رب کائنات قبر کے عذاب سے انسان کو رہائی دیں گے وہ ہے الموت بداء البطن، پیٹ کی کسی بھی بیماری سے کسی کی موت کا واقع ہونا۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں اور آپ دن رات جانوروں کی طرح کھاتے رہیں اور اس کے بعد
پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں، جناب السر ہو گیا، انتڑیوں میں زخم ہو گئے، معدے میں سوراخ ہو گئے، فلاں بیماری فلاں بیماری. اب اس میں حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی وغیرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یقتلہ بطنہ فلن يعذب فی قبرہ، جس کو اس کے پیٹ نے قتل کر دیا قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا. اب پیٹ کی بیماری کون سی ہے یا پیٹ کی بیماریاں کون سی ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. تو ظاہر بات ہے جس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا وہ قبر میں آزمائش سے بھی نہیں گزرے گا. تیسری چیز جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے وہ کیا؟ کثرت کے ساتھ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، فرمایا سورۃ التبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. کثرت کے ساتھ سورہ تبارک سورہ ملک کی تلاوت یہ قبر کے عذاب کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت لازمی طور پر فرمایا کرتے تھے. اس بارے میں ایک اور حدیث جو کہ سند کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے بلکہ مردود ترین ہے، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی یہ حدیث سنائے تو آپ اس سے یہ سوال کر سکیں کہ حضرت یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ ایک آدمی اپنی قبر میں سورہ تبارک کی تلاوت کر رہا تھا. ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ضعیف موضوع من گڑت روایات کو بنیاد بنا کے لوگ پھر پورے کا پورا ایک مینار کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن مالک النکری ایک راوی ہے جو صرف اہل علم کے نزدیک ضعیف نہیں ہے بلکہ بعض اہل علم نے اسے جھوٹا قرار دیا. اب یہ 3 اسباب کا آپ کو پتہ چل گیا جن سے انسان قبر کے عذاب سے رہائی پا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے رہائی نصیب فرمائے. اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا وہ قبر کے عذاب سے آزاد ہوتا ہے. قرآن نے 2 مقامات پر شہداء کو زندہ قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آیت کا ترجمہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. آخری لفظ کیا ہے جی؟ تم شعور نہیں رکھتے. پھر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو کہ اصولی ہے، میں آپ کو سمجھا دوں۔ جب بھی کوئی بد عقیدہ انسان، گمراہ انسان آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اپنا غلط عقیدہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، اسے کہیں کہ آیت مبارکہ پوری پڑھو، اور اگر پوری آیت پڑھے اس سے کہنا یا اس سے پچھلی آیت پڑھو یا اس سے اگلی آیت پڑھو۔ یہ وہ اصول ہے جو ہمیں ہمارے اساتذہ کرام نے کم از کم 35 سال پہلے سمجھا دیا تھا۔ اب دیکھو نا، اتنے سارے الفاظ، لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن کہتا ہے قریب بھی نہیں جانا، تم پڑھنے کو کہہ رہے ہو، قائم کرنے کو کہہ رہے ہو۔ اگر اس سے کہیں کہ آیت مبارکہ پوری پڑھو، کہتے ہیں پورا قرآن تمہارے باپ نے پڑھا ہوا ہے۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن کہہ رہے شہداء زندہ ہیں، بل احیاء، ایک جگہ فرمایا ولکن لا تشعرون، دوسری جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو رزق تو مل رہا ہے لیکن کہاں؟ ان کے رب کے ہاں۔ شہداء کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ کیسے؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہمیں کسی شہید کا جسد خاکی مل جائے، اسے کیا کہیں گے جی انگریزی میں استاد جی؟ ڈیڈ باڈی یا الائیو باڈی؟ کیوں جی نہیں صاحب؟ شہید کی لاش کو ڈیڈ باڈی کہیں گے یا نہیں؟ ڈیڈ باڈی کہیں گے نا جی، فلاں شہید کی ڈیڈ باڈی لے آؤ، فلاں شہید کی لاش لے آؤ۔ تو کیا کسی زندہ انسان کو لاش کہا جاتا ہے؟ پھر اسے دفن کریں گے یا نہیں؟ طے شدہ بات ہے۔ کسی ایک شہید کے بارے میں بتائیے جس کو کسی نے دفن نہ کیا ہو، اس شہید کے بچے، یہ تیسری بات ہے، اس شہید کے بچے یتیم کہلوائیں گے یا نہیں؟ اس شہید کی بیوی بیوہ کہلوائے گی یا نہیں؟ یہ شہید کی بیوہ ہے، اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر نیا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پھر میں اور آپ تقریباً روزانہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے شہداء کی بخشش فرما، ہمارے شہداء کی مغفرت فرما۔ درست ہے، اگرچہ زندہ انسان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا کوئی جرم تو نہیں، لیکن اگر میں یا آپ ایک دوسرے سے کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تو زبان سے بولیں یا نہ بولیں لیکن دل میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ بخشش اور مغفرت کا تعلق زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ مرنے کے بعد کے ساتھ ہے۔ اب توجہ کیجئے، دفن کرنا، بچوں کا یتیم ہونا، بیوی کا بیوہ ہونا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کی جائیداد بطور وراثت تقسیم ہونا، یہ سارے کے سارے احکامات زندہ کے ہیں کہ مردہ کے؟ بھائی
طے شدہ بات ہے. بڑا دلچسپ اور اہم موضوع ہے، توجہ کیجیے گا. اب ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ شہید زندہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہید کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے جو پیارے ساتھی احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی نہروں درختوں کی سیر کر رہی ہیں، اور عرش کے سائے میں جو بڑی بڑی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان کی طرف آ جاتی ہیں. تو جو جنت کی نعمتیں انہوں نے دیکھی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جا کر بتا سکیں کہ ہم جنت میں زندہ ہیں. اور شہادت کی وجہ سے ہمیں رب کائنات نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرے بندو، جو میرے پاس آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا، لیکن میں تمہاری اس خواہش کو قرآن کا روپ دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ضرور کر سکتا ہوں. تو پتہ کیا چلا کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. اسی مناسبت سے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کیا کہ جس بندے سے آپ نے جان چھڑانی ہے نا، اس کو 2, 4, 5 ہزار روپیہ قرض دے دیں، پیسہ بھی گیا اور بندہ بھی گیا. طے شدہ بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذہن میں رکھیے. فرمایا ایک آدمی آیا نا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ان قتلت، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. جب جانے لگا تو فرمایا جنت ملے گی لیکن قرضہ تمہیں بھی معاف نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام کو جنازے کے لیے بلایا گیا. آپ نے سوال کیا، اس آدمی کے ذمے کوئی قرض ہے؟ فرمایا جی ہے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. 2-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی اس آدمی سے. فرمایا اس کا قرضہ ادا کر دیا؟ کہا جی آج کیا ہے. فرمایا اس کو جہنم کے قبر کے عذاب سے نجات بھی آج ہی ملی ہے. آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی شہداء زندہ ہیں تو نبی علیہ السلام زندہ کیوں نہیں؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے یہ. بات بلا کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ ایک طالب علم نے اگر پرائمری یا مڈل کے امتحان میں پورے پاکستان کو ٹاپ کیا ہو، سب سے زیادہ نمبر لیے ہو، اور اسے ہم اٹھا کے ایک PhD کے مقابلے میں کھڑا کر دیں. میرا سوال ہے، شہداء کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ میں کہتا ہوں کل کائنات کے سارے انسان بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کا موازنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ گستاخی ہے. اس سوچ سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سبق کا سلسلہ جاری ہے، باقی انشاءاللہ
کل اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔